بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، ہمارے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو، جو بھی بات کہو، اپنے ہر عمل، اپنے ہر قول اور اپنی ہر ادا میں صرف اور صرف ہمارے آخری پیغمبر ہی کی اتباع اور اقتداء کرنا۔ انہوں نے جو عمل جس طرح کیا ہے اس عمل کو ویسے ہی کرنا، جو بات جس طرح کہی ہے وہ بات ویسے ہی کہنا۔ بہر کہے کہ جو کام، جو عمل جس طرح کیا ہے تم اگر وہ کام اسی طرح کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کا انتخاب فرمایا، جو آپ کے جد امجد ہے، اجداد میں سے۔ بنی کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، بنی ہاشم سے پھر عبد المطلب کا انتخاب فرمایا، اور پھر عبد المطلب کی اولادوں میں آخری نبوت کے لیے، آخری پیغمبری کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے مشرق و مغرب کے چکر لگا لیے، پوری دنیا میں چکر لگا لیے، گھوم لیا، لیکن بنی ہاشم سے بہتر خاندان اور لوگ کہیں نہیں پائے میں نے پوری دنیا میں۔ یہ جبریل امین کہہ رہے، ایک فرشتہ۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عنوان اور موضوع شروع ہوا ہے، اس کا صرف یہی مطلب اور مقصد نہیں ہے کہ صرف تاریخ بیان کر دی جائے، نہیں، بلکہ اس سیرت کے موضوع کے اس سیرت کے تحت جو مضامین آئیں گے، جو اصلاحی باتیں ہوں گی، جو نصیحت آموز واقعات ہوں گے، ہمیں کیا اس سے سبق مل رہا ہے، ہمیں کب کیا کرنا ہے اس سیرت کے اس واقعے کی روشنی میں، وہ سب اس کی بھی طرف توجہ دلائی جاتی رہے گی، تبھی فائدہ ہوگا سیرت کے موضوع کا، ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ لہذا ہم نے ابھی عبد المطلب کے بھی حالات تھوڑے بہت سنے قبل پچھلے جمعات میں، آپ کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کے بھی حالات سنے، اور یہ بھی خلاصے کے طور پر یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو پہلے لوگ تھے ان میں دوسرے لوگوں کے مقابلے کچھ ممتاز خوبیاں تھیں جو اوروں میں نہیں تھی، جبکہ ابھی نبی تشریف نہیں لائے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ کے خاندان والوں کے کیا ہی کہنے، اب تو شریعت آ گئی، اور اب آپ کے خاندان والوں کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ تو اور بلند و بالا ہو گیا آپ کے تشریف آوری کی برکت سے، اس شریعت مطہرہ کی برکت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان کو جن کو سادات اور سید کہا جاتا ہے، ان کا اسی وجہ سے اتنا احترام ہے، اتنا اکرام ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے۔ لیکن یہ موضوع یہ نہیں بیان کرنا، اس سید والی بات سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے، تو اجداد کی کیا کیا خوبیاں بیان ہوئیں،
اور کتابوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں. پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ نے کن کن اخلاق کی تعلیم دی اور آپ کی اولاد میں کیا کیا خوبیاں تھیں. اصل وہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب لوگ مجھے سید مان رہے، حالانکہ یہ اصل چیز نہیں ہے. کوئی سید ہو یا سید نہ ہو، اس سے کیا مطلب، متقی ہیں یا نہیں، یہ ہے اصل. لہذا ہم کہیں رشتہ لے کر جائیں اپنے بچے کا تو سب سے پہلی بات عام کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اور خوبیاں بیان کرنے کے بجائے ہم بھی ماشاءاللہ سید ہیں، ماشاءاللہ سید ہیں. آپ سید ہیں یا نہیں، ہمیں کیا مطلب اس سے. ہمیں تو وہاں رشتہ کرنا ہے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک ہیں، وہی اللہ کی رسول کی تعلیم ہے. یہ کہیں نہیں آیا کہ سید بھی نکاح کرو، سید بھی نکاح نہ کرو. لیکن آج عجیب مزاج ہو گیا کہ ہر تیسرا آدمی اور چوتھا آدمی ہے کہ ہم سید ہیں، ہمارے پاس شجرہ بھی موجود ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ رہا، آپ سید ہیں، نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو تب بھی نہیں، کہنے کی کیا ضرورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں اصل سید ہے، یعنی برادری. باقی جو اصل تعلیم ہے وہ ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے لڑکی والے سب سے پہلے چھٹتے، ہم بھی سید ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پاس شجرہ ہے، ہمارے آبا و اجداد وہاں رہتے تھے، سادات کا خان. یہ کیا مطلب، یہ عام بات ہے، یہ مناسب نہیں. دیکھیے سادات اگر ہیں، ہم سید ہیں تو ان کی کچھ خوبیاں ہیں جو یہ خوبیاں ہیں. اگر کسی کے اندر یہ خوبیاں تو کہا جا سکتا ہے، اس کے بعد شجرہ ہو جانا کہ ہاں یہ سید ہے. لیکن ایک آدمی جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، اس کے پاس شجرہ موجود ہے، کوئی اعتبار نہیں اس شجرے کا. اصل تو یہ ہے نبی کے خاندان کی علامتیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے میں سید ہوں، بعض افراد کی عادت ہوتی ہے ہر دوسرے جملے میں سید ہوں ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے وہ بات آتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے بار بار ہر دوسرے، بلا وجہ بلا ضرورت، کسی نے کچھ پوچھا نہیں اور زبردستی بتا رہا میں یوں اور میں وہ، تو سمجھ لیجئے 99% چانس ہے کہ وہ سید نہیں، بس 99%. باقی ہو سکتا ہے جس کی یہ عادت ہے نا کہ ہر دوسرا جملہ میں سید ہوں، میرے دادا سید ہیں، ہمارے پاس شجرہ آپ دیکھ لیجئے گا، 99% ہے کہ وہ سید نہیں. کیونکہ سید کے اخلاق تو ایسے ہوتے ہیں. اور سید جو ہوگا وہ سید پر نظر نہیں رکھے گا، وہ تو اخلاق پر نظر رکھے گا کہ میں سید. ہاں مزید یہ کہ علماء تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اگر تم سید بھی ہو سچے لیکن تمہارے اخلاق ویسے نہیں تو تم پھر بھی مت بتلاؤ. کہ یعنی تم ایک تو یہ بتا رہے کہ میری نسبت اتنی اونچی ہے اور پھر تم نبی کی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہو، کتنی بری بات ہے. تم تو چھپاؤ. اور ٹھیک ہے تم سید ہو، پکے سچے سید ہو، لیکن تمہارے اخلاق اس کے خلاف ہیں، تعلیم عمل تمہارا اس کے برعکس ہے، تو تمہیں تو اور چھپانا چاہیے کہ تاکہ کیا کہا جائے گا پھر کہ دیکھو نبی کے اہل بیت ایسے ہوتے ہیں، اہل رسول ایسے ہوتے ہیں. یہ تو اور بری بات. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر آئے گا بھی، پھر دادا دادی نانا نانی کے ناموں کا ذکر آیا. آپ دیکھیں جس طرح اس وقت یہ بات آئی تھی کہ ہمیں اب حضور کا نام معلوم ہوتا ہے، والدین کا نام معلوم ہوتا ہے، لیکن دادا دادی کا نام نہیں معلوم کرتے، نانا نانی کا نام معلوم نہیں کرتے. جبکہ نبی سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ سے منسوب ایک ایک چیز کو نام ہمیں یاد ہے، یہ تقاضا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں، ان کے نام کیا ہیں. حالانکہ اس پر کوئی وہ مدار نہیں ہے ثواب وغیرہ کا، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں نبی کی سیرت معلوم ہو. اس سے تو بہتر ہے ہی کہ ہم گیم کھیلیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نبی کے چچاؤں کے نام یاد کر لیں، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نام یاد نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن گیم کھیلنے سے تو بہتر ہے، اپنا وقت دوسرے کاموں میں ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم نبی کی یہ شجرہ یاد کر لیں، فائدہ ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی درجے. اس لیے بات کہی جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 9 تھے، ایک آپ کے والد خود اور آپ کے چچا تایا 9، گل 10 بھائی. ان 10 میں 5 تو وہ ہیں جو مشہور ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، اور 5 وہ ہیں جو غیر مشہور ہیں. جو 5 مشہور ہیں ان کے نام: نمبر 1 آپ کے والد ماجد عبداللہ مشہور ہیں، نمبر 2 حضرت حمزہ صحابی رسول ہیں، حضرت عباس صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہما،
ابو طالب مشہور ہیں، اگرچہ ایمان نہیں لائے، آپ کی پرورش میں رہے۔ ابو لہب آپ کے چچا ہیں، مشہور ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ یہ تو وہ 5 ہیں جو مشہور ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، عبداللہ، حمزہ، عباس، ابو طالب اور ابو لہب۔ اور 5 چچا تایا وہ ہیں جو غیر مشہور ہیں۔ ان میں نمبر 1 حارث، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں عبد المطلب کے، جو کنواں کھودنے میں آپ کے عبد المطلب کے ساتھ رہتے، حارث۔ مغیرہ، زبیر، حارث، زبیر، مقوم، زرار، مغیرہ، یہ 5 وہ ہیں جو غیر مشہور ہیں۔ آپ کی پھوپھیاں 6 ہیں، حضرت صفیہ صحابی رسول ہیں، حضرت عروہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ اور برہ، یہ آپ کی 6 پھوپھیوں کے نام ہیں۔ 2 کی تو تحقیق ہو گئی کہ وہ 2 صحابیہ بھی ہیں پھوپھی ہونے کے ساتھ ساتھ، صفیہ اور عروہ، باقی کی تحقیق نہیں ہو پائی کہ وہ صحابیہ ہیں یا نہیں، لیکن ان کے نام ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام مبارک وہ ہے عبداللہ۔ یہ وہ نام ہیں جو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ 2 نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ لہذا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں بھی ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم تفسیر پڑھیں گے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں یہ سب اشارے ملیں گے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسرے نام رکھنا ناجائز ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام جو رکھو وہ اچھے سے اچھا نام رکھو، یہ ترغیب دی ہے باقاعدہ کہ تم اچھے سے اچھے نام رکھو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اچھے سے اچھے نام ہیں کیا؟ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں اچھے نام یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام عبد کے ساتھ، جیسے یہ نہیں کہ اللہ کا نام جیسے اللہ ہے تو اللہ رکھ دیا، نہیں، عبداللہ عبد کے ساتھ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الجبار، اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ہم رکھ دیں عبد کے ساتھ۔ اور کچھ میں صراحت ہے کہ تھوڑی مزید معلوم بھی کر لیا جائے۔ دوسرا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام، کسی بھی نبی کا نام رکھ دیا جائے، یہ اچھے نام۔ صحابہ اور صحابیات کے نام، یہ اچھے نام۔ بزرگان دین کے نام، یہ اچھے نام۔ اللہ تعالی کے نام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام، صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام اور بزرگان دین کے نام، ان تمام ناموں میں سے کسی کے نام پر نام رکھ دیا جائے وہ اچھا نام ہے، اس کا شمار اچھے ناموں میں ہوگا۔ لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے علاوہ اگر کوئی اور نام رکھتے ہیں جس کی شریعت اجازت دے دی تو وہ ناجائز ہے، ایسا بھی نہیں، لیکن پسندیدہ یہ علماء ترغیب یہی دیتے کہ ان ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھیں، اس کی کوشش ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام باتیں معلوم ہونے کے باوجود آج ہماری توجہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم ان ناموں کو رکھتے نہیں۔ ہاں، زبان تک تو یہ بات ہے کہ ہاں اچھے نام ہیں رکھنے چاہیے، لیکن رکھتے وہی ہیں کہ بس کوئی چھوٹا نام اور یونیک نام ہو جو کسی کا نام جائز ہے، لیکن ایک طرف تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بنے اور ہمارے بچے اچھے بنے اور ہم پھر یہ پسندیدہ نام نہ رکھیں۔ ناموں کے اثرات انسان کی شخصیت اور ذات پر پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نام تو ایسے ہی صحابہ کرام کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہم آنکھیں بند کر رکھ لیں، معنی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، معنی کی بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نام کا معنی کچھ بھی ہو، اگر وہ کسی صحابی یا صحابیہ کا نام ہے تو آنکھیں بند کر کے نام رکھ لیں، نام کا مطلب اچھا ہو یا ویسا ہی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ صحابی رسول نام ہے، ہم ذرا اس کے معنی دیکھیں کیا ملتے ہیں، ذکر نہیں کریں گے کسی مصلحت کی بنیاد پر، لیکن ہم لغت میں دیکھیں یا علماء سے ویسے ہی پرسنلی معلوم کریں، نام کا مطلب دیکھیں۔
لیکن پھر بھی یہ نام رکھنا باعث برکت اور باعث خیر. یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا. لیکن پھر بھی ہمیں صحابہ کرام کے نام رکھتے وقت تھوڑی جھجک سی محسوس ہوتی کہ نہیں، نیا نام اور یونیک نام، چھوٹا نام. دیکھیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نام رکھ رہے ہیں، معنی تو اچھے ہیں نا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ معنی تو اچھے ہیں نا، ہمارا فوکس معنی پر چلا جاتا ہے. دیکھیں، معنی اچھے یا برے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پسندیدہ نام، ہم اس پر فوکس کریں، اس پر توجہ. ورنہ اگر یہ بات ہے کہ اچھے معنی ہے تو رکھنے میں کیا حرج؟ تو ہم چند چھوٹے نام اور یونیک نام بتاتے ہیں جو بالکل نئے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہوں گے دنیا میں نہیں ہوں گے، خاندان میں نہیں، دنیا میں نہیں ہوں، معنی بھی اچھے ہوں گے. کیا ہم رکھ لیں گے؟ مثلا ہم نام رکھ دیں اپنے بچے یا بچی کا آسمان. آسمان کتنی اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. کسی کا نہیں ہے نام سوائے آسمان کے، معنی اچھے. نام رکھ دیں زمین، کتنی اچھی، کتنا فائدہ پہنچاتی ہے زمین، کوئی رکھے گا بھی نہیں آئندہ. نام رکھ لیں درخت، کتنی فائدے کی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، معنی اچھے. نام رکھ دیں آم، اللہ کی نعمت ہے، کسی کا نام نہیں ہے سوائے آم کے. رکھ دیں امرود، اس جیسے کوئی بھی نام رکھ دیں، یونیک نام، چھوٹے نام، کسی کے نام نہیں، معنی بھی اچھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نام رکھنے میں سے معنی نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ اصل جو دیکھنا چاہیے کہ نبیوں کے ناموں میں نام رکھیں، اللہ کے ناموں میں سے نام رکھیں، صحابہ کے ناموں میں سے نام، اور بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے جائیں. یہ سب سے اچھی بات ہے، اگرچہ اور نام رکھنے جائز ہے. باقی اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی، اہم گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.